يقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام وزیر قدر وزیر محتشم دوستوں، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارحت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دے، اور اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے اور اس کا عظیم اجر پاؤ گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، غفور رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سب خوش نصیب ہیں اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا وہ امتی بنایا جس کے دل میں نہ صرف سارے نبیوں کا پیار ہے، اہل بیت کا بھی پیار ہے، صحابہ کا بھی پیار ہے، اولیاء اللہ کا بھی پیار ہے، اور حقیقت میں آپ وہ لوگ ہو جو اپنے شیخ سے اور ان کے مشن سے ڈھونڈ کر پیار کرنے والے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے، گزشتہ 12ویں شریف پہ میں نے ایک بات کہی تھی، ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو وہ اچھی نہ لگی ہو اور بہت سارے لوگوں کے دل بھی ٹوٹے ہوں گے یقیناً، لیکن اس کی میں آج وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ تھی کہ میں نے آپ کی خدمات کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ جو چند ٹکے دیتے ہیں یہ سچی بات ہے، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، جب ہم اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا کمپیریزن صحابہ کے ساتھ کریں گے تو سچی بات ہے یہ ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی اگر ایک مد جو کہ آدھا کلو جو بنتے ہیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، بعد میں آنے والے بڑے بڑے مرتبوں پہ فائز، جتنے بھی بڑے مرتبے پہ فائز ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی مرتبہ پا چکا ہو، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے تب بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحت انتہائی ضروری تھی، میں گزشتہ 12ویں شریف پہ نہیں کر سکا، تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی ہوگی کہ ہم تو اپنی ہمت سے بڑھ کے خرچ کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بابا جی پتہ نہیں خوشی نہیں ہوتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کمپیریزن صحابہ کے ساتھ ہوگا تو ہماری کوئی ویلیو، کوئی اوقات، کوئی قدر، کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کی وہ شانیں ہیں کہ جنہوں نے تن من دھن قربان کیا، اللہ جل شانہ کے لیے، اس کے محبوب کے لیے ہجرت بھی کی اور گھر بار بھی چھوڑے، مال و دولت بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کروا ڈالے، پھر بھی انہوں نے اف نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تو مر گئے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، نہیں، وہ تو سب کچھ ہونے کے باوجود قربانیاں دینے والے تھے۔ جب ہمارے مال ان کے مقابلے میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے تو سچی بات ہے، تو اس میں اگر یہ لفظ یوز کیا گیا کہ یہ ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم جو چند ٹکے دیتے ہیں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب آپس میں کمپیریزن کریں گے تو نیت کے اعتبار سے اللہ جل شانہ اتنا اجر عطا کرتا ہے، اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا، ایک درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جس کے پاس 2 درہم تھے اس بیچارے نے ساری زندگی محنت کے ساتھ کمایا، 2 درہم کمائے، 2 دن ایک ہی دن میں خرچ ہو گئے، لیکن ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے راستے پہ دوں، اب 2 درہم کمائے، اس میں سے ایک وہ دے گیا، ایک اس نے اپنے پاس رکھا، اور اس کے مقابلے میں جس نے 1 لاکھ روپیہ دیا وہ لاکھوں کا مالک تھا، اس کے
کے گھر میں اور بھی لاکھوں روپے پڑے تھے. گویا کہ اس نے تو اپنی نصف پونجی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. جو لاکھوں خرچ کرنے والا ہے اس نے تو 1 لاکھ خرچ کیا نا, اور بہت سے لاکھ اس کے گھر میں پڑے. پتہ یہ چلا کہ 1 درہم بھی بعض اوقات لاکھ سے بڑھ جاتا ہے جب نیت اس میں مخلص ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب اللہ کے راستے پہ دینے کی باری آتی ہے تو جو سب سے ردی اور گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے پہ دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر بہت بڑی خامی ہے, بہت بڑی کمی ہے. وہ لطائف بھی بنے ہوئے, لوگ واٹس ایپ بھی کرتے رہتے ہیں کہ, اور علماء بھی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ مولوی صاحب کے پاس 5 کلو دودھ آیا. مولوی صاحب نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آج 5 کلو دودھ؟ کہنے لگے امی جان نے بھیجا کہ مولوی صاحب کو دے دو. تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں لے آیا. پوچھا کہ اتنا دودھ آپ کیسے لے کے آئے؟ کہنے لگے اس میں چھپکلی گر گئی تھی. تو امی جان نے کہا کہ اس طرح وہ چھپکلی نکال کے نا یہ مولوی صاحب کو دے دو, ہم تو استعمال نہیں کریں. اب یہ ہماری اوقات اور حیثیت ہے. بعض اوقات لوگ مجھے گندم دے کے جاتے ہیں, یقین جانیے کہ اس میں وہ جو گندم کو کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا جو صحیح مغز ہوتا ہے گندم کا وہ نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ وہ بھوک ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کے راستے پہ دے دیتے ہیں. بعض اوقات تو چلے لاپرواہی سے ایسا ہوا, اس کی تو معافی ہے, لیکن جان بوجھ کے جس نے ایسا کیا گویا کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا. میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی نے کھجور کا خوشہ لٹکایا ہوا ہے. نیت کیا ہے کہ جو مسکین لوگ ہوں گے, غربا ہوں گے, فقیر ہوں گے, اس سے کھجوریں توڑ توڑ کے کھا لیں گے. اب نیت بھی اچھی ہے, لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام عصا مبارک ساتھ ہے, سرکاری دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عصا اس خوشے پہ مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ردی کھجوریں مسکینوں کے لیے, کل قیامت کے دن اسے ردی کھجوریں کھلائی جائیں گی. یہ میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا, صحابی رسول کی بات کر رہا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت کی. انہیں بتایا کہ جب اللہ کے راستے پہ دینا ہو تو پھر ردی کھجوریں نہیں دینی. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو. جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اللہ کے راستے پہ جب دیتا ہے تو اللہ جل شانہ پھر اس سے ایک نعمت اور زیادہ عطا کرتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 10 آخرت میں 70. تو یہ تو ایک صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ تعداد محدود نہیں ہے. جب قبول ہو جاتا ہے صدقہ تو اس کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ لامحدود ہے, جتنا چاہے وہ اپنی شان کے لائق عطا کر سکتا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی خادمہ کو حکم دیتی ہیں کہ باہر سائل ہے اسے روٹی دے دو. خادمہ عرض کرتی امی جان آپ کا روزہ بھی ہے, آپ نے روزہ افطار بھی کرنا ہے, اگر وہ روٹی دے دی تو پھر آپ کس سے افطار کریں گے؟ کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ بہتر کرے گا, اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا. ایک ہی روٹی گھر میں پڑی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک روٹی سائل کو دے دو, سائل کو دے دو. ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا, کسی کے گھر سے بہت سارا گوشت آ گیا. تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمہ کو فرمانے لگی اب بتائیے اس روٹی سے بہتر نہیں اللہ نے بدلہ بھیجا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ کی اہلیہ محترمہ نے آٹا گوندھ کے رکھا اور ہم سایوں کے پاس گئی کہ وہاں سے میں آگ لے کے آتی ہوں اور روٹیاں بناتی ہوں. اتنے میں سائل آ گیا. اب یہ درویش تھے, اللہ والے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی, وہی آٹا اٹھا کے سائل کو دے دیا. اب سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ لوگ تھے. اگر آج کے دور میں ایسا کوئی کرے تو پھر بیوی سے بچ کے جانا کدھر ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ خود غرضی آ گئی نا ہمارے اندر, ہم اپنوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے چاہیے. بے شک کوئی سائل ہے, بھوکا ہے اور ہمسایہ اس طرح کے معاملات سے گزر رہے ہیں, ہم تو اس کا خیال بھی نہیں رکھتے. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ وہ اٹا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں. اب اہلیہ محترمہ آتی ہیں, پوچھتی کہ اٹا گوندھ کے رکھ کے گئی تھی, کہاں گیا؟ میں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, سودا کر دیا. اس سے بہتر میں لینا چاہ رہا ہوں. یہ تو صرف روٹی سادہ بننی تھی نا, میں اس سے بہتر بدلہ لینا چاہ رہا ہوں.
بس ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بہت بڑی لگن میں سالن جو گوشت کا بنا ہوا تھا اور روٹیاں بھی ساتھ تھی، کہنے لگے حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تو قبول فرمائیں۔ بعض اوقات اللہ جل شانہ اسی وقت وہ چیز لوٹا دیتے ہیں جب بندے نے وہ عمل کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ جل شانہ مؤخر کر دیتے ہیں، اس کا صلہ اللہ آخرت میں لینا چاہتے ہیں، اور آخرت میں اتنا بڑا صلہ ہوگا کہ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ کاش کہ میں اپنا سارا تن من دھن دنیا میں ہی قربان کر دوں، سارا مال پیش کر دیتا تیرے راستے میں، اتنا بڑا پیارا صلہ آج مجھے اس کا دے رہا ہے بے نیاز سے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز اللہ کے راستے پہ دینے لگیں، اس میں اگر ہم غور کر لیں کہ ہم جو دے رہے ہیں اس میں ردی چیز کتنی ہے یا وہ چیز کتنی تھوڑی ہے، تو کم از کم اتنا اگر ہم غور کر لیں تو اس سے ہمیں احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ چیز ہم اپنے لیے تو پسند نہیں کریں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تو دین و تدان۔ اور ایک بہت بڑے ابدال تھے، وقت کے ابدال ہیں، ابو جعفر ابن خطاب۔ ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ابدال تھے۔ اللہ جل شانہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے دروازے پہ سائل آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے دینے کے لیے، تو بیوی کہتی کہ ہاں 4 انڈے پڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سائل کو دے دیں۔ اب گھر میں پڑے بھی 4 انڈے ہیں صرف، اور کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، وہ 4 کے 4 انڈے اٹھا کے اس سائل کو دے دیتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ جل شانہ کا کرم یہ ہوا کہ ایک ٹوکری انڈوں کی بھری ہوئی ہے، کوئی بندہ لے کے آتا ہے کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ قبول فرما لیں۔ آپ اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں ان کو گنو کتنے ہیں، بیوی کہتی کہ یہ 30 انڈے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ 30 نہیں ہو سکتے، یہ 40 ہوں۔ اب یہ توکل اور یقین کامل دیکھیے، ہمارے ہاں توکل کی کمی ہے، یقین کامل کی کمی ہے۔ ہم تو سچی بات ہے کہ سوال کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سوال کا دروازہ کھولا، بار بار مانگا، توکل سے وہ عاری ہوا، اللہ جل شانہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ عادت ہوتی نا، کبھی اس سے قرض لے لیا، کبھی اس سے لے لیا، کبھی اس سے لے لیا، پھر اس کی تنگدستی کبھی دور نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمارے اندر توکل کی کمی، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور آپ اتنے بڑے متوکل تھے، فرماتے ہیں کہ بی بی اس کو چیک کرو، اس میں 40 انڈے ہوں گے۔ جب دیکھا تو فرمانے لگی ہاں 30 انڈے سالن ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے۔ میں جب تو نے سائل کو دیے تھے وہ 4 انڈے وہ سالن تھے، کہنے لگی نہیں ان میں ایک ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ملے، اور جو سالم انڈے تھے 3 انڈے ان کے بدلے 30 انڈے سالم ملے۔ یہ وقت کے ابدال کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ والوں کے، اللہ جل شانہ کے ساتھ جو سوتے ہوتے ہیں نا، سچی بات ہوتی، دل ہی دل کی باتیں ہوتی، وہ دل میں ٹھان لیتے ہیں، عرض کر لیتے ہیں باری تعالیٰ تھوڑا ہے اسے زیادہ کر دیں، تو زیادہ کرنے کا بہانہ کیا بناتے ہیں، جو تھوڑا ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتے ہیں، اللہ اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ سخی کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا وہ سخی ہے، نہیں، امام زین العابدین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سخی کون ہے؟ سخی وہ ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے انتظار نہ کرے، کوئی مانگے تو میں دوں گا، جو بن مانگے دوسرے کو دیتا ہے وہ سخی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم تو سچی بات ہے منتظر ہوتے ہیں کہ یار کسی کو ضرورت ہوگی تو مانگ لے گا، دے دیں گے، شیخ کو ضرورت ہوگی تو مانگ لے گا، نہیں یار، نہیں، لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ والوں کی تو نشانی ہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے پیچھے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ایک بار کہہ دیا، یا ان کی تعریفہم بسیماہم، اے محبوب آپ تو ان کے چہروں سے دیکھ لوگے، پہچان لوگے کہ یہ حقدار ہیں، ان کو تو حضور والا ہم نے حقداروں کے حق پہچاننے ہیں، دیکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے پوری کرنی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ میں ابھی بات کر رہا تھا، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔
اطاعت یہ ہے کہ جب آپ کے شیخ کی طرف سے حکم ملے آپ نے اس کی فرما برداری کرنی، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ملا آپ نے اس کو بجا لانا ہے، اور جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا آپ نے وہ بجا لانا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ ساری اطاعتیں ہیں۔ اس سے اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں اجر ملتا ہے۔ اور اگر بندہ متبع ہو جائے، کامل اتباع، کامل غلامی نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ منتظر نہیں ہوتا کہ مجھے حکم ملے گا تب میں یہ کام کروں گا، پھر وہ انتظار نہیں کرتا۔ جب بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ کام کرتا ہے جس میں اس کے شیخ کی رضامندی ہوتی ہے، جس میں سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہوتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ کامل اتباع کرتا ہے اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اطاعت کرنے سے اجر ملتا ہے اور اتباع کرنے سے اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ اور جو محبوب بننا چاہتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میری اتباع کرو پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا۔ جو بندہ چاہے کہ میں اپنے شیخ کا محبوب بنوں، وہ بھی بغیر پوچھے بغیر کہے معاملات کو دیکھے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے، خرچ کرنے میں بھی، دوسرے معاملات میں بھی، احکامات میں بھی، جو دین کی شرعی رہنمائی ملتی اس میں بھی۔ چاہت کیا ہے؟ جو اپنے شیخ کی، اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، اپنے خدا کی جو ارادہ اور اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، وہ مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کی بھی چاہت میں جو پورا اترتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ باپ ہے اس طرح مرض پہ پڑا ہوا، بیمار ہے، پریشان حال ہے، کہتا ہے بیٹا مجھے پانی دو، اب بیٹے نے پانی لا کے دے دیا، بہت اچھی بات ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جب اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت آپ نے کی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، والدین بھی راضی ہوتے ہیں۔ من رضا الوالدین رضا اللہ، والدین کی رضا میں ہی تو اللہ کی رضا ہے۔ اب باپ نے پانی مانگا، آپ نے پانی لا کے دے دیا، باپ نے کہا بیٹا میرے لیے میڈیسن لے کے آؤ، ہم نے میڈیسن لا کے دے دی، لیکن اس سے محبوبیت نہیں ملے گی، فرما برداری کا اجر تو ملے گا۔ آپ کو جو حکم ملا آپ نے وہ کر دیا، لیکن اپنے طور پہ دل میں کبھی چاہت نہیں آئی کہ ابو جان کے پاؤں بھی دبا دو یار، دوائی تو لا کے دی ہے، میں نے ان کو پانی مانگنے پہ پانی تو دیا ہے، کھانے کی طلب تھی کھانا لا کے دیا ہے، جب مانگا اس وقت دیا ہے۔ بن مانگے سخاوت یہ ہے کہ باپ نے مانگا نہیں ہے، باپ کے بارے میں یہ احساس ہو جائے، شیخ کے بارے میں احساس ہو جائے، اللہ کے نبی کے بارے میں احساس ہو جائے کہ میرے نبی کی چاہت یہ ہے۔ چاہت کا آٹومیٹکلی پتہ چلتا ہے، جب بندے کے اپنے اوپر وارد ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ بیمار ہے نا، اس کی طلب ہوتی مجھے کوئی دبائے، اس کی طلب ہوتی کہ مجھے کوئی پکڑ کے واش روم تک لے کے جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ نے صرف اطاعت نہیں کی بلکہ اتباع کی ہے، جس کو کامل غلامی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے ماں باپ کی صرف اطاعت نہیں کرنی بلکہ ان کے متبع ہونا ہے، ان کی تابعداری اس نہج پہ کرنی ہے کہ جو ان کا ارادہ، جو ان کی خواہش، جو ان کی تمنا، اس کو کہنے کی حاجت نہ پڑے، بغیر کہے خود اس پہ عمل کرنا ہے، ان کی چاہت کو دیکھتے رہنا۔ اسی طرح اپنے شیخ کے حوالے سے، اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اب جن چیزوں کا حکم دیا صحابہ نے وہ کیا اور اس کا اجر ملا، لیکن جن چیزوں کا حکم نہیں دیا صحابہ نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام وضو فرما رہے، صحابہ پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ اب اس کا حکم نہیں فرمایا تھا، نہ قرآن کریم کی کوئی آیت موجود ہے، نہ حدیث پاک موجود ہے کہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دینا، لیکن کمال شفقت دیکھیے، کمال غلامی دیکھیے کہ صحابہ پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے بال مبارک ترشوا رہے ہیں اور صحابہ طواف کر رہے ہیں کہ ایک بال بھی نیچے نہ گرنے پائے۔ اور ایک موقع پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب حلق کروایا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بات دے دیے کہ اس طرح تو یہ صحابہ آپس میں جھگڑیں گے، اے ابو طلحہ اپنے ہاتھوں سے سب میں تقسیم کر دیں۔ پتہ یہ چلا یہ چاہت تو تھی کہ اس طرح ٹوٹ کر پیار کیا جائے، لیکن حکم نہیں تھا، صحابہ نے بغیر حکم کے یہ چاہت کر کے دکھائی۔ اسی طرح ماں باپ کا معاملہ ہے،
بعض چیزوں میں والدین کہتے نہیں ہیں، لیکن بن مانگے ان کو جب تم خدمت دو گے نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین تمہیں اپنا مقرب بنا دیں گے، اپنے قرب میں لے آئیں گے۔ اسی طرح شیخ کی ذات جب بن مانگے ان کا ساتھ دو گے، دین کا کام ہے نا، دین کا کام کرنا ہے، یعنی اپنے طور پہ تو ہم نے نہ کوئی کوٹھیاں نہ کاریں نہ بنگلے، یہ چیزیں تو ہمارا مشن ہی نہیں ہے نا، مشن آخرت ہے، اور اس کے لیے بغیر کسی ہیل و حجت کے تمام تر ذکر اذکار جو آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ نے کرنا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کہہ دیا کہ یار پنجگانہ پڑھ لیں، چلیں جی اس وظیفہ خلافت پڑھ لیں، کہہ کے کروایا تو کیا کروایا یار۔ میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا کہہ کے نہیں کرواتے، بغیر کہے اگر کوئی مرید کرتا ہے تو وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ بغیر کہے آپ تمام طرح اذکار ان کی بھی پابندی کریں، اور اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی آپ دیکھا کریں مجھے کہنے کی نوبت کیوں آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے میری خودداری اپنی جگہ، میں باقاعدہ کہتا ہوں کہ بیٹا ہم نے یہ کام کرنا ہے، الحمدللہ شانہ بشانہ لوگ چلتے ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ایک بات اور، یہ جو صدقہ ہے یہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، حدیث پاک ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علی شاہ، جس نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا اس کی بری موت واقع نہیں ہوتی۔ اب بری موت سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ امام علی مقام امام 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 حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کیا وہ کم خرچ کرنے والے تھے؟ وہ کیا صدقہ نہیں کرنے والے تھے؟ وہ تو سب سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی جن کا لقب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غنی بنایا، اور جن کو غنا کا تاج پہنایا، جن کو سخاوت کا تاج پہنایا، لیکن بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ آخر پھر وہ بری موت کو کیسے ٹالتا ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں؟ علماء نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ صدقہ بری موت کو اس طرح ٹالتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا اس کی موت تب واقع ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، جس وقت ان کو شہید کیا، اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حالت سجدہ میں ہیں کہ آپ کا سر تن سے جڑا کیا، آپ نیزے کی نوک پہ بھی آپ کی زبان مبارک پہ قرآن جاری تھا۔ حضور والا اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری موت فلمیں دیکھتے ہوئے نہ آئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نہ آئے، شراب کی حالت میں نہ مروں، واش روم میں گر کے نہ میں مروں، گندی جگہوں پہ نہ میں مروں، ظاہر بات ہے سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وہ نماز کی پابندی کرے۔ یقیناً جب وہ نماز کا پابند ہوگا کبھی اس کی موت سجدے کی حالت میں آئے گی، کبھی اللہ جل شانہ اذان دیتے ہوئے اس کی موت وارد کر دیں گے، اور کبھی اس کی زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور جو اللہ والوں کی بات چاہتا ہے ان کی صحبتیں اختیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی راستے پہ سفر ہو، اس دوران موت آ جائے۔ موت ہر صورت آنی ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں بندہ مشغول ہو، اللہ کے راستے پہ سفر کر چکا ہو، دوران سفر موت آ گئی تب بھی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم کے طلب کے لیے جب تم چلے تو گویا کہ جنت کے راستے پہ چلے۔ تو لہذا بری موت کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ بری موت وہ ہے جو غافلوں کو آتی ہے، جو ذاکرین کو آتی ہے وہ بری موت نہیں ہے۔ وہ بے شک ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن حالت ذکر میں ان کے ٹکڑے ہوں گے، یقین جانیے اللہ کے مقربین میں شامل ہوں۔ اسی طرح صدقہ کیا ہے؟ صدقہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، جس مسکین کو دیتے ہو یا دین کے جس کام میں خرچ کرتے ہو، اس بندے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے رب کائنات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے کہ اے بندے تو میری رضا کے لیے دے رہا ہے، تو مجھے دے۔ پہلے رب کائنات جل وعلا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس بندے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ صدقہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، یہ جو آپ کرتے ہو اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسے زندگی میں کبھی کمی نہیں ہوگی، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔
3 باتوں پہ قسم اٹھائی تھی. ایک بات یہ تھی اور دوسری بات یہ تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے معافی مانگ لی اللہ کی قسم اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئی. غلطیاں ہزاروں ہو جاتی ہیں, کبھی ماں باپ کے ساتھ, کبھی مرید اپنے پیر کے ساتھ بڑے بڑے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, بعض اوقات دین اسلام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. شیطان تو پوری آب و تاب کے ساتھ بندے کے جسم پہ بھی اور جسم کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے, ایمان دل سے نکالنا چاہتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کبھی بھی معاملہ آ جائے جہاں رب کائنات جل وعلا کے حقوق تلف کیے, وہاں فوراً سے پہلے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دیجیے. جہاں ہم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کمی واقع ہوئی, فوراً سے پہلے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیجیے, معافی مانگیے. جہاں والدین کی حق تلفی ہوئی, جہاں بہن بھائیوں کی, عزیز و اقارب کی, رشتہ داروں کی, تو کوشش کیجیے کہ معافی مانگ لیجیے. آگے یہ ان کا معاملہ ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے, ہمارا کام وہی ہے جو ہم نے حجت تمام کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو رہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے سوال کا دروازہ کھولا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے, وہ ساری زندگی فقیر ہی رہتا ہے, اس کی تنگ دستی کبھی دور نہیں ہوتی. یہ 3 باتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمائی. اور یاد رکھیے کہ صدقہ وہ چیز ہے جو عمر بڑھاتا ہے, جو رزق میں برکت دیتا ہے. اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا ایک امتی بیٹھا ہے اور ملک الموت بھی تشریف لے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ حضور اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, اسے اس کے گھر بھیج دیجیے. اب دیکھیں وقت کے نبی ہیں داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے امتی کی موت کا وقت ہے, اجازت لے لیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس بندے کی صحبت جو اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, اس کی فضیلت دیکھیے. بغیر اجازت فرشتہ اس کی روح قبض نہیں کر رہا, عرض کرتا ہے کہ حضور اجازت دیجئے یہ گھر جائے, میں نے اس کی روح قبض کر دی ہے. آپ مجلس برخاست کر دیتے ہیں, وہ گھر چلا جاتا ہے, اگلے دن پھر مجلس میں موجود ہوتا ہے, اس سے اگلے دن پھر مجلس میں موجود. 3-4 دن متواتر دیکھا تو ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ملک الموت عجیب معاملہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں تو نے کہا کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے, پھر اس کی روح قبض کیوں نہیں کی؟ ملک الموت عرض کرتا ہے کہ اے نبی اللہ, بات دراصل یہ تھی کہ جب میں اس کے دروازے پہ گیا رب کائنات جل وعلا نے مجھے واپس بلا لیا, ارجع الی ربک ان الامر قد نسخا, کہ آپ نے رب کی طرف واپس لوٹا, اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے امر منسوخ کر دیا. یہ آواز آئی, میں واپس لوٹ آیا. میں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اس کی تو موت کا وقت آ چکا تھا, ایک لمحہ بھی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, آخر اس کی موت کس لیے معطل کر دی گئی, کس وجہ سے مؤخر کی گئی؟ عرض کی تو رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے فرشتے, اے ملک الموت, اس نے میرے راستے پہ 20 درہم اس کی جیب میں تھے, سائل دروازے پہ آیا تھا, اس نے وہ 20 درہم نکال کے اس سائل کو دے دیے اور اس نے اسے بڑی دعائیں دی. میں نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی. اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے. اب میں نے اسے لمبی عمر دے. پتہ چلا کہ صدقہ کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے, رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو تم اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتے ہو, کل قیامت کے دن دوزخ میں اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا, ایک آڑ ہوگی, ایک رکاوٹ ہوگی, وہ تمہارا صدقہ ہوگا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روئے زمین پہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ تمہارا صدقہ تمہارے اوپر چھاؤں کرے گا. یار اتنی کڑی دھوپ میں آپ چل نہیں سکتے, مگر قیامت کا دن ہے, سورج کہتے 1.25 میل پہ ہوگا, اس کا سیدھا رخ ادھر ہوگا جدھر مرد ہوں گے, انسان ہوں گے, مومنین ہوں گے, لیکن مومنین کو اللہ جل شانہ محفوظ رکھے گا. باقی سارے پانی میں پسینے میں اس قدر شرابور ہوں گے, کوئی اپنی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی اپنی پیشانی تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا. مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اللہ جل شانہ اسے بچا لے گا. اور یقین چاہیے کہ یہ کنجوسی چھوڑیے, کنجوسی میں کچھ نہیں رکھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سخی و حبیب اللہ ولو کانا
فاسق سخی اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ البخیل عدو اللہ، بخیل اللہ کا دشمن ہے، ولو کان عابدا، اگرچہ عبادت گزار۔ ایک خاتون کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں خاتون جو ہے رات بھر جاگتی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور دن کو روزہ رکھتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے راستے پہ خرچ کرتی ہے؟ عرض کی حضور وہ کنجوس بہت ہے، بخیل ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو حضور والا یہ کنجوسی چھوڑیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ بخیل ہے اس کے گھر کا کھانا بھی نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کے گھر کا کھانا یا اس کے پیسوں سے کھانا تمہارے لیے وبا ہے۔ سخی کے گھر کا کھاؤ یار، اللہ جل شانہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ عام بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے، کنجوس تو شروع سے بھی تھے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بہت سے لوگ جن کی فطرت میں کنجوسی ہوتی۔ مروان بن ابی حفصہ، ان کے بارے میں نے پڑھا، وہ اتنے کنجوس تھے، وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں لاتے تھے، بکرے کا گوشت لانے کی بجائے سری پکایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جب بھی دیکھو سری کا گوشت کھاتے ہو، بکرے کا دوسرا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا غلام جب لے کے آتا ہے، اسے پکاتا ہے نا، اگر گوشت کے مختلف پیسز ہوں گے تو اس میں سے ممکن ہے کھا لے، لیکن سری تو سالن کی سالن میں بنواتا ہوں، اس میں مغز بھی ہوتا ہے، ہر چیز مجھے میرے سامنے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی کنجوسی کی انتہا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک دن اس نے بڑی ہی مشکل سے لوگوں کے کہنے پیتانوں سے گوشت خریدا۔ جب گوشت خریدنے کے بعد آنے لگا، اچانک ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے میرے گھر پہ۔ اب مروان بن ابی حفصہ، ان کی حالت کنجوسی کی آج بھی لوگ تذکرے کرتے ہیں، جس لیے یہ بطور مثال بن گیا۔ اس نے کہا کہ آج دعوت ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اس نے گوشت واپس کیا، اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں کرتا۔ کسائی کو کہنے لگا کہ چلے میں نے 1 درہم کا گوشت لیا تھا نا، اس میں سے کچھ کاٹ لو، بقایا پیسے میرے دے دو، اس لیے کہ میری تو آج دعوت ہے، میں فضول خرچی نہیں کرتا۔ اب یہ فضول خرچی والے لوگ، بات تو یہ ہے حقیقت میں کنجوس تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا بھی بندہ کنجوس ہوگا اس کا رزق اتنا تنگ ہوگا، گویا کہ اس نے وہ زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کی کڑیاں اسی طرح کھینچی جائیں گی جس طرح اس کے سینے میں چبھتی جائیں گی۔ لیکن جتنا سخی ہوگا اس کی زرہ پھیلتی جائے گی، اسے سکون آئے گا، اسے آسائش آئے گی، اسے راحت ملے گی۔ حضور والا حضرت احمد رحمۃ اللہ نے، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کی ایک بار کسی نے دعوت کی اور بار بار دعوت کی، 3-4 بار اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یار پھر کبھی آؤں گا، آپ ٹال دیتے، لیکن ایک دن وہ بات ایک ہی کہتا تھا کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو روٹی اور نمک سے ضیافت کروں گا۔ یعنی بندہ بظاہر سمجھتا شاید یہ عاجزی سے ساتھ کہتا ہے کہ جو دال ساگ ہوگا میں پیش کر دوں گا، تو وہ کہتا کہ حضور روٹی اور نمک پیش کروں گا۔ تو آپ نے ایک دن، چونکہ اس نے بار بار اصرار کیا تھا، آپ نے دعوت قبول فرما لیا، آپ چلے گئے، دیکھا تو دسترخوان پہ روٹی اور نمک موجود تھا، سالن موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کنجوسی کی انتہا۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے عرصے سے دعوت دے رہا ہے، میرے تو ذہن میں تھا کہ شاید یہ عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے، اب نمک کے ساتھ روٹی کھانا۔ فرما رہے کہ ابھی میں دسترخوان پہ موجود تھا، دروازے پہ سائل آیا، اس نے صدا لگائی تو یہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ وہ سائل پھر آواز دیتا ہے، 2-3 بار سائل نے جب آواز دی، یہ اندر سے کہتا ہے کہ جاتے ہو یا میں ڈنڈا لے کر آؤں؟ اب یہ اتنی سختی کے لفظ، یہ کنجوسی کی انتہا ہے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی، میں نے کہا اے سائل تو چلا جا، یہ قول کا بڑا سچا ہے، اس نے 4 مرتبہ مجھے دعوت دی اور روٹی اور نمک کا کہا، اور واقعی روٹی اور نمک ہی پیش کیا، کچھ اور پیش ہی نہیں کیا۔ تو حضور والا یہ ضرب المثل بن گئے، اپنے آپ کو ضرب المثل نہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ آپ کی کنجوسی کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں اور کہتے پھریں کہ بڑا کنجوس تھا یار، چائے کا کپ بھی نہیں پلاتا تھا۔ نہ یار، آپ کے لیے تمام آپ کے دوست، آپ کے رفقا آپ کے لیے گواہ ہیں، انہوں نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے، اور ان کو خوش رکھیں۔ مال کا نہیں ہوگا، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا یہ ایک سخی بندے کا کام ہوتا ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر کہے کھلائے۔ تو بغیر کہے کھلانے والا سچی بات ہے اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، آخری بات درس کر رہا ہوں،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے 2 فرشتے منادی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں فلاں بندہ بخیل ہے، اسے برباد کر دے، اور فلاں فلاں بندہ سخی ہے، اسے اور عطا کر دے۔ یار فرشتوں کی بھی دعائیں نہیں، کیوں پریشان ہوں؟ یار کبھی نہ سوچے کہ مال کام ہو جائے گا۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں، جس کا مال کام ہو جائے قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ابھی 22 تاریخ کو آ رہا ہے، ان کا ذکر اگر صدقے کے ذکر میں، ان کا خیرات کے ذکر میں ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ترغیب دلائی صحابہ کو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ مالک کونین ہیں، چاہتے تو پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے، مگر اپنے غلاموں کی تربیت کرنی تھی نا، ان کو بتانا تھا نا کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کس طرح کرنا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ باتیں چھوڑنی تھی نا۔ تو یہی وہ وجہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ان دنوں میں جب ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا تھا وہ صحابہ پیش کر دیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ جاتے، سرکار کے قدموں میں نچھاور کرتے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ دیوار پہ آپ نے جھاڑو سے صاف کیا تاکہ ایک سوئی بھی وہاں پہ اٹکی ہوئی نہ رہ جائے، جو کچھ تھا لے کے آگے، یہاں تک سنا کہ آپ کے چاندی کے بٹن تھے، آپ نے وہ بھی اتار کے اس میں شامل کر دیے، اور اپنی اس پوشاک کو آپ نے کانٹوں سے بند کیا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام، بڑی معتبر روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی اپنی جو پوشاک پہنی ہوئی ہے نا اس میں کانٹے لگائے، پوچھا کہ جبریل یہ ماجرا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار میں آپ کے پیارے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ کے راستے پہ دے دیا اور اپنے پوشاک میں کانٹے لگائے ہوئے ہیں، رب کائنات جل وعلا نے تمام فرشتوں کو یہ سنت پوری کرنے کا حکم دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کیا فرماتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کائنات جل وعلا نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں یہ پوچھ کر رہا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا یار، آپ کا پیارا صحابی، آپ کا پیارا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھ پہ راضی ہے؟ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابوبکر گھر کا سارا مال لے کے آ گئے، اس حالت میں دل میں کوئی کمی تو نہیں، دل میں کھچاوٹ تو نہیں محسوس ہو رہی، کوئی کمی تو نہیں، کجی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، پریشانی تو نہیں؟ کیا اللہ کی بات پہ راضی ہو؟ اللہ کے راستے پہ جو دیا اس پہ راضی بھی ہو؟ آپ اتنا روئے آپ کی ہچکی بن گئی، اتنا روئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے مجھ سے پوچھا؟ کیا واقعی اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ابوبکر تم راضی ہو؟ میں راضی نہ ہوں گا تو اور میں کیا کروں گا؟ میں اس حالت میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں کہ وہ میرا سب کچھ لے لے اور راضی ہو کہ میرے لیے کافی۔ تو حضور والا صحابہ تو وہ تھے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، ہمارے ہاں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، یار پریشان نہ ہو، آپ کمپیریزن کریں، اپنے سابقہ دور کو دیکھیے، آپ اپنے بچپنے کو دیکھیے، اپنے گھر کی حالت کو یاد کیجئے، اس کے بعد آپ کو سکون آ جائے گا کہ یار وہ دور اتنا گیا گزرا دور تھا، آج اللہ نے اتنی فراوانی ہر لحاظ سے، ہمارے ملکی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اور اپنے گھر کے اعتبار سے، آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ نے بڑی برکتیں دی۔ یار ایک وہ وقت تھا جب پنکھا نہیں تھا، ایئر کولر نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اور یہاں مسجد میں چٹائیاں اور بہترین کارپٹ نہیں تھے، مسجد کی تمام تر یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچا سا محفل خانہ ہوا کرتا تھا اور وہ ٹوٹی ہوئی صفیں ہم منگوا کے بچھایا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے خالو جان کی مسجد میں جو ٹوٹی ہوئی صفیں، رتی صفیں ہوتی تھیں، بابا جی انہیں کہتے کہ ایسا وہ بھیج دیں، ہم نے غسل کرنا ہے، تو وہ جو چاولوں کے جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں، پرالی کہتے ہیں، وہ بچھا کے اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی صفیں بچھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی خوش ہوتے تھے کہ آج فرش بہترین لگ گیا ہے، پورے گاؤں والے یہاں کے نمازی عید ادا کیا کرتے تھے۔ مگر آج الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا، الحمدللہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، پوزیشن یہ ہمارے پاس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں
یہ تو میرا کمال نہیں، کمال اسی ذات کا ہے، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے سب کچھ لے لے، یہ ساری رونقیں اس کے کرم سے ہیں، اور عزتیں یقین جانیے اللہ دیتا ہے، یہ بندے کے پاس میں نہیں ہے۔ تو یہ عزتیں کس کو ملیں گی؟ جو عزت چاہے گا۔ تو عزت کیسے ملتی ہے؟ جب بندہ قرب لے لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ بہت عزتیں آپ کو عطا فرمائے، آپ کا خرچ کیا ہوا بھی قبول فرمائے، جو آپ ہمیشہ ہر مہینے ماشاءاللہ بدستور ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے تن من دھن کی قربانی کر رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ آپ کی ان قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور الحمدللہ میرے ساتھ تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے بابا جی کے پیر و مرشد بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانوادے کے افراد بھی شامل ہیں، اور ان صاحبزادگان کے توسط سے الحمدللہ مجھے آسانیاں ہوگی کہ میں اور بھی کام کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کی طرف سے بہت معاونت مجھے ملتی ہے، میں جب چاہتا ہوں اشارہ تک بھی کہتا ہوں، اللہ جل شانہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ سارے شانہ بشانہ جیسے آپ ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح میرا ساتھ دے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آپ کا ایک ایک روپیہ جو آپ جس نیت سے خرچ کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ اب دعا فرمائے، اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا خیر الناصرین یا مجیب الدعوات المتفکرین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار، تو شان کریمی کا مالک ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بے نیاز ہے جو ذکر اذکار ہوا، آقا دو جہاں کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ آقا دو جہاں کا صدقہ تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات اہل بیت حضور، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء و زام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ بالخصوص حضور غوث پاک دادا علی اجمیری، بابا فی شکرگنج سلطان بابو معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ نظامیہ اور دیگر سلاسل کے جملہ مشائخ، خلفاء، مریدین، متوسلین کو عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب کی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کی ساری امت کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ آستانہ عالیہ پہ جتنے مزارات ہیں سب کو درجہ بدرجہ عطا فرما۔ میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، تمام حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی روحوں کو یہ ثواب عطا فرما۔ تنویر بھائی بتا رہے تھے ان کے دایا جان کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بہت سارے عزیز و اقارب جو اسی ڈیٹ میں دنیا سے رخصت ہوئے 16 جنوری کو، یعنی آج ہی ان کا بھی اصال ثواب کا سلسلہ ہے وہاں کراچی میں۔ بار اللہ جتنے لوگوں کے لیے وہ دعائیں فرمائیں، ہم بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ ان کے قبلہ عباسی صاحب اور سیف الرحمن صاحب اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ قمر الدین، صاحبزادہ نجم الدین، اور ان کے دیگر جتنے بھی اہل خانہ اور دنیا سے عزیز و اقارب رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی روحوں کو یہ ثواب عطا فرما۔ اور ذیشان بیٹا جو بابا جی کے ساتھ نسبت ہے ان کی اولاد میں سے ہے، بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اللہ جل شانہ نے بھی غریق رحمت فرمائے، اللہ جل شانہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جتنی پریشانیاں اللہ دور فرمائے، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے۔ صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، صاحبزادگان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب کی خیر فرمائے، میری باجیوں کی بھی خیر فرمائے۔ یا اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، بابا جی صلاح الدین غازی سرکار، صاحبزادہ فاروق احمد سرکار اور ان کے ساتھ جتنے معاونین شامل ہیں، یا اللہ سب کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، تمام حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، ان کے گھر بار کی خیر فرما، اہل و عیال کی خیر فرما، گھر میں پردے میں رہ کے سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی مشکلیں بھی آسان فرما۔ میرے مولا بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ روزی عطا فرما۔ میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، تمام طرح کے ظالم و جابروں ان کے تمام طرح کے تسلط سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ میرے مولا تمام طرح کے حاسدوں کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھ، جن و انس کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ، آستانہ عالیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ میرے بابا جی کے ساتھ
سارے خاندان کی خیر فرما، میرے بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی خیر فرما، میرے مولا بابا جی حضور کے سارے غلاموں کی خیر فرما، خلفاء و مریدین کی خیر فرما، جس علاقے سے اتنی سردی کے باوجود یہاں تشریف لائے، یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، میرے مولا ہماری نگاہوں میں حیا عطا کر دے، ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر جاری فرما، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا، بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کے سارے خانوادے کی خیر فرما، ہمارے لات الشان کریمی کا مالک ہے قبلہ شاہ صاحب جو وہاں پہ ہر نوچندی جمعرات کو تشریف لایا کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی 40ویں کا ختم ہے، یا اللہ اس پوری مجلس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، میرے مولا جس طرح ہماری نسبتیں دنیا میں تیرے ان نیک بندوں کے ساتھ ہیں جن کے آستانہ پہ ہم موجود ہیں، میرے مولا کل قیامت کے دن بھی انہی کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا، اپنے اولیاء کی سنگتیں، صحبتیں، نسبتیں اور رابطے کی توفیق دینا، ہماری نگاہوں میں حیا عطا کرنا، ہماری زبانوں پہ ذکر جاری فرمانا، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے، یا اللہ جو دیا ہے اس پہ ثابت قدمی دے دے، قناعت پسندی دے دے، دل کی غنا عطا کر دے، میرے مولا جو ہمارے پاس نہیں ہے بن مانگے عطا کر دے، میرے مولا تجھ سے بڑھ کر کوئی سخاوت کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی جواد نہیں ہے، میرے مولا تو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہماری جھولیاں حسن عمل سے خالی ہیں، ہمیں معاف کر دے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تصدق میں ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی بادم حاضری نصیب کر دے، حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا کر دے، گھروں میں جو پریشانیاں وہ بھی دور کر دے، جھگڑے وہ بھی دور کر دے، نظر بد وہ بھی دور کر دے، میرے مولا آستانہ عالیہ کی جتنے دوست احباب خدمات بھیجتے ہیں سب کی خدمات قبول فرما، میرے مولا جتنے بھی ابھی کام جن کا ارادہ ہم کر چکے ہیں یا اللہ ان کاموں کے لیے بھی ہمیں اسباب عطا کر، آسانیاں پیدا فرما، میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، بابا جی کے اس گلشن کو تادم عزیز تباہ خلفاء کی خیر فرمانا، غلاموں کی خیر فرمانا، مریدین کی خیر فرمانا، میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، میرے مولا آستانہ عالیہ سے ہماری نسبتیں اسی طرح ثابت قدمی والی رکھنا، ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان ہی پہ موت نصیب کرنا، دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما، قبر میں پہچان مصطفیٰ، حشر میں دامن مصطفیٰ میں جگہ دینا، میری امی جان کو صحت تندرستی اور عافیت سے رکھنا، بابا جی مولانا صاحب کو صحت والی زندگی دے، تمام حاضرین میں جتنے بیمار ہیں انہیں بھی صحت دے، میرے مولا جتنی بھی دعائیں میں نے کی وہ بھی قبول فرما، جو نہ کر سکا میرے مولا تیرے علم میں ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد اجمعین۔